السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا یہ درس انشاءاللہ العزیز استقبال قبلہ سے متعلق ہوگا، یعنی قبلہ رخ ہونا۔ ایک نمازی اور ایک مصلی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت قبلہ رخ ہو جائے، یعنی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لے۔ اور یہ نماز کی صحت و درستگی کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے، کسی دوسری جہہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے، تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اور اس شرط پر اجماع واقع ہے، اہل علم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ چنانچہ ابن حزم نے مراتب اجماع کے اندر اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن حبیرہ نے اختلاف الائمۃ العلماء کے اندر اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جن اہل علم نے اجماع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، سبوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ قرآن کریم سے اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قبلہ بننے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ نہ رہے، بلکہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آسمان کی طرف آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس لیے ہم آپ کو ایسا قبلہ دیتے ہیں یا ایسے قبلے کی طرف پھیرتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ ترضاها، اس لفظ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا تھا۔ فرمایا ترضاها، ایسا قبلہ ہم آپ کو دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ارضاها، میں اس سے راضی ہوں، کہا آپ راضی ہو جائیں گے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب آپ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، پھر اللہ رب العالمین نے پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو وہیں خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ حدیث سے اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 403، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 526۔ وہ کہتے ہیں کہ بینما الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اذ جاءہم آت، کہ ایک خبر دینے والے آئے اور کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آج رات قرآن نازل ہوا ہے۔ وقد امر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ فاستقبلوها، تو آپ لوگ بھی اپنا چہرہ یا اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ وکانت وجوہہم الی الشام، اور ان نمازیوں کا چہرہ شام کی طرف تھا، چونکہ شام ہی میں بیت المقدس ہے۔ فاستداروا الی الکعبہ، چنانچہ نماز کی حالت ہی میں خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ تو اس حدیث میں وقد امر ان یستقبل القبلہ، امر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں۔
فاستقبلوها، یہاں بھی امر کا صیغہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ استقبال قبلہ یا قبلہ رخ ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے سامنے بالکل نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کے سامنے خانہ کعبہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف، عین کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کا جو مکان ہے خانہ کعبہ کی طرف وہ اپنا چہرہ پھیر لے، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لے۔ اور جو شخص خانہ کعبہ سے دور ہے تو اسے خانہ کعبہ کی جہت کی طرف اپنے رخ پھیرنا ہے۔ عین کعبہ کی طرف پھیرنا کوئی شرط نہیں ہے، اور یہ ناممکن بھی ہے۔ جب ہم خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں دور سے، تو عین خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنا کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس لیے خانہ کعبہ کی طرف ہمیں رخ پھیرنا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، لیکن ہم پشچم کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ ہم سے، ہندوستانیوں سے یا ہندوستان سے پشچم میں واقع ہے۔ تو عین کعبہ کی طرف ہمارا رخ پھیرنا ناممکن ہے، کیونکہ ہم دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جس جانب کھڑے ہیں یا جس جگہ کھڑے ہیں عین اسی سامنے کعبہ ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو خانہ کعبہ کی طرف اس جہت میں ہمیں اپنا رخ پھیرنا ہے، تو ہم ہندوستانیوں کو پشچم کی طرف رخ پھیر کے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن 3 حالات ایسے ہیں جن میں استقبال قبلہ ضروری نہیں ہوتا ہے، بغیر استقبال قبلہ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور وہ تینوں حالات مجبوری کے حالات ہیں۔ تینوں حالات میں عذر ہوتا ہے انسان کے پاس۔ پہلی حالت یہ ہے کہ نافلہ، جب کوئی شخص نفلی نماز پڑھنا چاہے، خواہ عام نفلی نماز ہو یا سنن راتبہ ہو، یعنی ہر فرض نماز سے پہلے یا بعد میں جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ ہوں، یا عام نفلی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، تو وہ نمازیں ہم اگر سفر میں ہیں، گاڑی پر ہیں، ٹرین پر ہیں، تو استقبال قبلہ ان نمازوں میں، نفلی نمازوں میں ضروری نہیں ہے۔ نفلی نمازوں میں استقبال قبلہ اگر ہم سفر میں ہیں، خواہ وہ سفر لمبا ہو یا مختصر ہو، نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ سفر میں ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، جو صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1000، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 689۔ وہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، حیث توجہت بہ، سواری کا رخ چاہے جدھر بھی ہوتا، یومی ایماء صلاۃ اللیل، اور آپ اشارہ کرتے، صلاۃ اللیل یہ رات کی نماز پڑھتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھتے تھے، الا الفرائض، سوائے فرائض کے، یعنی فرض نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بغیر قبلہ رخ ہوئے نہیں پڑھتے تھے۔ ویوتر علی راحلتہ، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز بھی سواری پر پڑھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ نفلی نماز کے لیے اگر انسان سفر میں ہے تو قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، خواہ وہ سفر مختصر ہو یا طویل ہو، لمبا ہو۔ لیکن ایک روایت ابی داؤد میں آئی ہے، سنن ابی داؤد میں حضرت انس سے روایت ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی نماز شروع کرتے تھے تو شروع جب کرتے تھے تو قبلہ رخ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد سواری جدھر جاتی اس کا کوئی خیال نہیں کرتے، خواہ مغرب کی جانب سواری جائے یا دکھن کی جانب یا شرق کی جانب، اس کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، یعنی قبلہ رخ ہونا کوئی شرط نہیں نفلی نماز میں۔ لیکن جب نیت کریں تو اس وقت قبلہ رخ ہویا جائے، ایک روایت میں ہے یہ، حضرت انس کی روایت میں۔ تو اہل علم نے، جمہور علماء نے اس حدیث کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ اگر انسان سے ہو سکے تو جب نیت کرے، احرام تکبیر تحریمہ کہے، تو اس وقت قبلہ رخ ہو جائے، اس کے بعد پھر سواری جدھر بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
لیکن یہ نفلی نماز کے لیے ہے، فرض نماز کے لیے نہیں۔ فرض نماز کا وقت ہو جائے تو آدمی سواری روک کر کسی جگہ رک کر نماز پڑھے۔ دوسری حالت جس میں استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے وہ ہے عجز۔ ایک عاجز انسان ہے جو قبلہ رخ ہو ہی نہیں سکتا ہے، مجبور ہے، جیسے کوئی مریض ہے اور وہ قبلہ رخ نہیں لیٹا ہوا ہے، قبلہ کے علاوہ دوسری رخ میں لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس کوئی ہے نہیں جو اس کو قبلہ رخ کرے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ شخص اسی حالت میں نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز درست ہوگی، خواہ وہ نفلی ہو یا فرض نماز ہو۔ اسی طرح سے کوئی شخص ہے جس کو ڈر ہے کہ اگر وہ اپنی سواری سے اتر جائے، کوئی جانور ہے، گھوڑا ہے مثال کے طور پر یا اونٹ ہے، اگر اس سواری سے اتر جائے وہ تو سواری بھاگ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں سواری پر ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی اس کے لیے جس حال میں ہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اسی طرح سے تیسری حالت خوف کی حالت ہے۔ انسان انتہائی خوف کی حالت میں ہو تو استقبال قبلہ ضروری نہیں ہوتا، خواہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو۔ جیسے جنگ کا میدان ہے اور سامنے دشمن ہے، تو ایسی صورت میں قبلہ رخ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا، کہ نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور لمبا قیام کرو، فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اور اگر خوف ہو بہت زیادہ، فإن خفتم فرجالا تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اور رکبانا یا سوار ہو کر ہی نماز پڑھ لو۔ فرجالا اور رکبانا کی تصریح کرتے ہوئے یا تفسیر کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مستقبل القبلۃ او غیر مستقبلیہا، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیجیے اگر خوف ہے تو، یا سواری پر پڑھ لیجیے، مستقبل القبلۃ او غیر مستقبلیہا، خواہ آپ قبلہ رخ ہوں یا قبلہ رخ نہیں بھی ہوں، جس حالت میں اسی حالت میں نماز پڑھ لیجیے، قبلہ رخ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ قال مالک قال نافع، امام مالک کے اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نافع نے کہا، نافع جو کہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا ارى عبداللہ بن عمر ذکر ذلك الا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پورا گمان ہے کہ ابن عمر نے یہ بات یعنی یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہی ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے استقبال قبلہ کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے اور آبادی سے باہر ہے اور اس کی سمت بگڑ گئی ہے، یعنی اسے پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو ایسا شخص پوری کوشش کرے گا سمت معلوم کرنے کی، اگر اس کے پاس موبائل ہے یا کوئی ایپ ہے جس سے قبلے کی تعین یا تحدید ہو جا رہی ہے تو اس سے مدد لے گا، یا غور و فکر کرے گا، چاند دیکھے یا سورج دیکھ کر قبلے کی تعین کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پہلے زمانے میں جب ایپ وغیرہ نہیں تھا تو سورج سے، چاند سے، ستاروں سے قبلہ معلوم کرتے تھے لوگ، تو سورج سے آج بھی قبلہ معلوم کر سکتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر شام کا وقت ہے تو ہم دیکھیں گے سورج کس طرف ہے، تو جس طرف سورج ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ پشچم ہے، چونکہ شام کے وقت سورج جب ڈوبتا ہے تو پشچم ہی میں جا کے ڈوبتا ہے۔ اگر صبح کا وقت ہے تو دیکھیں گے ہم کہ سورج کس طرف ہے، تو جس طرف سورج ہے وہ پورب ہے، مشرق ہے، تو ہم اس طرح سے سمت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو پوری کوشش کرے گا آدمی کہ سمت اور قبلہ کا پتہ لگا لے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے گا۔ نماز کے دوران ہی اگر کوئی شخص آ جاتا ہے اس وقت اور اسے بتاتا ہے کہ آپ نے غلط قبلہ اختیار کیا ہے، یہ قبلہ نہیں ہے جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے دوران ہی وہ قبلے کی طرف اپنا رخ کر لے گا، جس طرح سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے، اور بعض صحابہ نے بعض علاقوں میں جا کر لوگوں کو خبر دی، خود مسجد قباء کے سلسلے میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب صحابی نے بتایا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے تو فوراً جو جتنے بھی نمازی تھے سبوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا نماز ہی کی حالت میں، تو نماز کی حالت ہی میں اپنا چہرہ پھیر لے گا۔ اور اگر نماز کے بعد اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے غلط قبلہ اختیار کر لیا تھا، قبلے کی طرف اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اس کی نماز
کافی ہوگی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے طاقت بھر اپنی وسعت بھر کوشش کی قبلہ کی تعین کے لیے، اور اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو اس کی طاقت کے علاوہ مکلف نہیں کرتا ہے، طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا ہے۔ اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈریے جتنا ڈر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مسافر ہے اور آبادی کے اندر ہے، وہ کسی شہر میں ہے یا کسی گاؤں میں ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، اور قبلہ کا پتہ اسے نہیں چل پا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں سے پوچھے کہ قبلہ کدھر ہے۔ اگر پوچھے بغیر اس نے نماز پڑھ لی شک کی بنیاد پر، اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا تھا، غیر قبلے کی طرف اس نے نماز پڑھ لی تھی، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس نے یہاں پہ کوتاہی کی۔ جب وہ شہر میں ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے، اور اسے قبلے کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا، کسی نیک آدمی سے، کسی معتمد آدمی سے، لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی گویا صحیح اس سمت میں، اس لیے اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور نماز کے شروط میں سے اب ایک شرط باقی رہ گئی ہے، وہ ہے نیت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم اسی کے تعلق سے تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔